بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت سے قبل حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے شر سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور حضرت عثمان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکلیف اور آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیو، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئی جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی۔ پھر واقع ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ملی، جس کا بار گرا وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ بلا لیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا، اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے
کچھ ایسی اجتہادی خطائیں ضرور ہوئی جس سے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ اکرام علیہ اجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ اکرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا تو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان کو بچانے نہ جا سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے لیے حضرت زبیر بن عوام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زبیر بن عوام سے فرمایا کہ آپ خود جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بغض یا عناد کی وجہ سے یہ نہیں کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام کو حضرت عثمان کا جنازہ پڑھانے کا اس لیے کہا کیونکہ حضرت زبیر بن عوام حضرت علی سے عمر میں بڑے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن عوام کی بہت عزت اور تکریم بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی اور خود نہ پڑھایا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی، اور خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی۔